بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نحو کا 5واں سبق۔ آج انشاءاللہ ہم علم نحو کا 5واں سبق پڑھیں گے، جس میں سب سے پہلے ہم حرف کی تعریف پڑھیں گے، اس کے بعد میں حرف کی علامتیں، حرف کی پہچان کیا ہے اسے پڑھیں گے، حرف کا فائدہ کیا ہے اس کو پڑھیں گے، اور آخر میں پڑھیں گے حرف کتنے طرح سے ربط کرتا ہے اور کس میں ربط کرتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں مکمل سبق کو۔ کلمہ کی پہلی قسم ہم نے اسم پڑھی، اس کا مکمل سبق ہم نے پڑھ لیا ہے۔ دوسری ہم نے فعل، کلمہ کی دوسری قسم فعل پڑھی تھی اور اس کا بھی مکمل سبق ہم نے پڑھ لیا ہے۔ آج ہم کلمے کی تیسری قسم حرف کو پڑھیں گے اور حرف کے بارے میں آج کے سبق میں ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں حرف کی تعریف کیا ہے۔ حرف وہ کلمہ ہے، دیکھو اسم میں بھی کلمہ کا لفظ آیا تھا، فعل میں بھی کلمہ کا اور حرف میں بھی کلمے کا لفظ آیا ہے، کیونکہ یہ کلمہ ہی کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ حرف وہ کلمہ ہے جو بغیر دوسرے کلمے کے ملائے، تو دوسرا کلمہ کون سا ہے؟ بغیر دوسرے کلمے کے ملائے، تو دوسرے کلمے کون سے ہو سکتے ہیں؟ تو کلمے کے 3 حصے ہیں، یا تو اسم یا فعل یا حرف، اور حرف کی یہ تعریف ہے۔ آپ ایک بار پھر سمجھیں بات کو۔ حرف وہ کلمہ ہے جو بغیر دوسرے کلمے کو ملائے، یعنی فعل کو ملائے یا اسم کو ملائے، بغیر دوسرے کلمے کو ملائے، یعنی اسم اور فعل کو نہ ملا کر خود اپنے کامل معنی نہ بتائے۔ معنی تو بتائے لیکن کامل معنی نہ بتائے، سمجھ میں نہ آئے، سمجھ میں نہ آنے والا معنی تو اس سے معلوم ہو رہا ہے لیکن سمجھ میں آنے والا معنی اس سے معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ ایک بار پھر سمجھیں اس بات کو۔ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ حرف کی یہ تعریف ہے، حرف وہ کلمہ ہے جو بغیر دوسرے کلمے کے ملائے، یعنی اسم اور فعل کے، خود اپنے کامل معنی نہ بتائے۔ آئیے آگے سمجھتے ہیں مثال کیا ہے اس کی۔ من، الی، فی، علی اور بہت سارے حرف ہیں، ان کی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ من کے معنی ہوتے ہیں عربی میں سے، الی معنی تک، فی معنی میں، اور علی معنی پر۔ اب من سے من کیا معلوم ہوا آپ کو؟ کچھ نہیں معلوم ہوا۔ من الی سے بھی کچھ نہیں معلوم ہوا۔ الی معنی تک، اگر کوئی تک بولے یا سے بولے تو آپ کو کچھ نہیں معلوم ہوگا۔ فی میں بولے آپ کو کوئی تو کچھ نہیں معلوم ہوگا۔ علی معنی پر، ایسے بولے آپ سے پر تو کیا معلوم ہوگا؟ کچھ بھی نہیں معلوم ہوگا، بس پر بول رہا ہے۔ اس لیے جب تک یہ حرف کسی فعل سے یا کسی اسم سے مل کر نہ آئے تب تک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جیسے من البصرۃ الی الکوفہ، من البصرۃ الی الکوفہ، بصرہ سے کوفہ تک۔ من دلہی الی ممبئی، دہلی سے ممبئی تک، تو بات سمجھ میں آتی ہے پوری، کیونکہ من کا ہم نے استعمال کیا، الی کا استعمال کیا۔ آپ کہہ رہے ہیں فی الغرفۃ، کمرے میں، یا کہہ رہے ہیں آپ انا فی الغرفۃ، میں کمرے میں ہوں، تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ فی کے جڑنے کی وجہ سے بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ علی کو بھی ایسے بہت سارے چیزوں میں آپ استعمال کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں اب اس کی پہچان کیا ہے۔ پہچان ہے، حرف کی علامت یہ ہے، یعنی پہچان یہ ہے کہ اس میں اسم، فعل کی کوئی علامت نہ ہو۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ان میں اسم کی کوئی پہچان، کوئی علامت نہیں ہے، ان حرفوں کے اندر فعل کی بھی کوئی علامت اور پہچان نہیں ہے۔ جو آپ نے اسم کے، یعنی اس سے پہلے آپ نے فعل کا سبق پڑھا تھا اور فعل کی آپ نے علامتیں پڑھی تھی، تو ان علامتوں میں سے ایک بھی علامت نہیں پائی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے اسم کا سبق پڑھا تھا اور اسم کے سبق میں سے بھی آپ نے کوئی علامت ان میں نہیں دیکھی ہے، اس لیے یہ حرف ہیں۔ تو حرف کی اپنی ذاتی کوئی علامت نہیں ہے، ہاں اسے پہچانا جاتا ہے، اس کی علامت یہی ہے کہ ان حروف کے اندر اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ ہو تو وہ حرف ہے۔ آئیے اب آگے دیکھتے ہیں حرف کا فائدہ کیا ہے۔
حرف کا فائدہ ہے ربط پیدا کرنا، جوڑنا، ملانا۔ اب کس کو ملاتا ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ دو اسموں کو ملاتا ہے، دو فعلوں کو ملاتا ہے، ایک اسم اور ایک فعل کو ملاتا ہے۔ تین طرح یہ ربط پیدا کرتا ہے، ملاتا ہے، جوڑتا ہے۔ کبھی دو اسموں کو جوڑتا ہے، کبھی دو فعلوں کو جوڑتا ہے، ملاتا ہے، اور کبھی ایک اسم اور ایک فعل کو ملاتا ہے۔ دو اسموں کو ملانے کی مثال ہم دیکھیں گے۔ زید فی الدار، زید یہ اسم ہے، دیکھو اس کے اوپر تنوین ہے۔ فی الدار، الدار، الداری یہ اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے۔ میں وہ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ نے اسم کے سبق میں پڑھی ہیں، اسم کی علامت اور پہچان کے طور پر۔ تو زید یہ بھی اسم ہے اور الدار یہ بھی اسم ہے۔ زید ایک نام ہے، الدار یہ گھر کو بولتے ہیں۔ اب دونوں اسموں کو، زید اور دار کو ملانے کا کام کون کر رہا ہے؟ فی، اور یہ حرف ہے۔ زید فی الدار، زید گھر میں ہے۔ کیا ترجمہ ہوا؟ زید فی الدار، زید گھر میں۔ حالانکہ ہمیں ترجمہ یہاں نہیں پڑھنا ہے، ہمیں یہ جاننا ہے کہ حرف کس طریقے سے دو اسموں کو ملانے کا کام کرتا ہے، دو اسموں کو جوڑنے کا کام کرتا ہے، اور پھر معنی مکمل سمجھ میں آ جاتا ہے۔ فی اکیلے سے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن جب آپ نے کہا زید فی الدار، زید گھر میں ہے، تو دو اسموں کو ملا کر اس نے ایک مکمل معنی بنا دیا۔ دو فعلوں کو ملانا، دو فعلوں کی مثال آپ دیکھیے۔ ارید ان اتلو القرآن، میں چاہتا ہوں کہ قرآن حکیم کی یا قرآن مجید کی تلاوت کروں۔ حالانکہ ہم نے حکیم اور مجید نہیں لکھا ہے، لیکن میں ایسے بول رہا ہوں کیونکہ قرآن مجید کی عظمت ہے۔ آپ اگر اس کا لفظی ترجمہ کریں تو کہہ سکتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ قرآن کی تلاوت کروں۔ تو ارید یہ فعل ہے اور اتلو یہ بھی فعل ہے۔ اب ان کے بیچ میں ایک حرف ہے، ان حرف ہے۔ تو جسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت سارے حرف ہیں جو آپ کو دھیرے دھیرے آئیں گے۔ تو ارید یہ فعل ہے اور اتلو یہ فعل ہے۔ ان دونوں فعلوں کو جوڑنے کا، ملانے کا کام کر رہا ہے ان۔ ارید ان اتلو القرآن، میں چاہتا ہوں کہ قرآن کی تلاوت کروں۔ ایک اسم اور ایک فعل کو ملانا، ایک اسم اور ایک فعل کو ملانا۔ اس کی مثال دیکھیں ہم۔ کتبت بالقلم، کتبت، آپ نے اگر اس پہ غور کیا ہوگا تو آپ جان چکے ہوں گے، کیونکہ علم صرف کی آپ نے ماضی کی لگ بھگ ساری قسمیں آپ نے پڑھ لی ہیں۔ جو ماضی کی 6 قسمیں وہ تو آپ نے پڑھ لی ہیں، اور جو آگے کی جو آتی ہیں وہ آپ نے نہیں پڑھی ہیں ابھی۔ لیکن کتبت یہ آپ نے پڑھ لیا، فعلت، کتبت، اور یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ آپ دیکھیں گے فعلت، کتبت، تو کتبہ مانے لکھنا ہوتا ہے، کتبت میں نے لکھا، کتبت میں نے لکھا، تو کتبہ فعل ہے۔ ہمیں جو سمجھانا ہے، کیا سمجھانا ہے؟ یہ فعل ہے۔ کتبہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ اور قلم کیا ہے؟ یہ اسم ہے۔ قلم اسم ہے اور کتبہ فعل ہے۔ اور ان کتبہ فعل اور قلم اسم کو ملانے کا کام کر رہا ہے با۔ یہ با حرف ہے۔ با کیا ہے؟ حرف۔ کتبت بالقلم، میں نے قلم سے لکھا۔ با کے معنی 6 کے بھی ہوتے ہیں، 7 کے بھی ہوتے ہیں۔ کتبت بالقلم، میں نے قلم سے لکھا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک فعل اور ایک اسم کو جوڑنے کا کام کرتا ہے، ایک اسم ایک فعل کو جوڑنے کا بھی کام کرتا ہے۔ تو یہ اسم تھا، آپ نے یعنی حرف تھا، حرف کی آپ نے تعریف پڑھی، حرف کی علامت پڑھی، حرف کو ربط کرنے کا آپ نے فائدہ پڑھا، اور 3 طریقے سے یہ ربط پیدا کرتا ہے حرف۔ امید کی یہ حرف کی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، حرف کی تعریف، حرف کتنا اہم ہے اور کتنا ضروری ہے عربی گرامر کے اندر۔ اگر حرف نہ ہو تو دو اسم آپس میں نہیں جڑ پائیں گے، دو فعل آپس میں جڑ نہیں پائیں گے، اور ایک اسم اور ایک فعل بھی آپس میں جڑ نہیں پائے گا۔ امید کہ آپ کو یہ سبق اچھا لگا ہوگا اور سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عربی گرامر حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آن لائن کورس کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے اقرا اسٹڈی سینٹر چینل کو سبسکرائب کریں، اور نیچے ڈسکرپشن میں موجود نمبر پر، آفیشیل نمبر پر آپ کانٹیکٹ کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔